السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے آو فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلام برہمی شما شنوندگان و بینندگان محترم، ما امروز درس ششم را خواهیم خوند. آنچه در این درس ما می‌خوانیم متن امروز درسمون خلیج فارس می باشد. واژه های جدید هم داریم، نقطه ها و بیشتر می‌دانیم دریای پارسیان. خب درس را شروع می‌کنیم. این خلیج فارس است، این ایران است. خوب، خلیج فارس ایک، جس طرح آپ کو اوپر بھی بتایا ہے، خلیج فارس یہ دریا ہے، سمندر ہے، جس طرح بحر ہند ہے، بحر یا کامل ہے، اسی طرح یہ خلیج فارس بھی فارس کا سمندر کا نام ہے. خلیج فارس بین ایران و عربستان قرار دارد. جو یہ خلیج فارس ہے یہ ایران اور عرب ممالک تک یہ پھیلا ہوا ہے. طول آن 800 کلومیتر و عرض آن بین 90 تا 320 کلومیتر است. اس کی لمبائی جو ہے نا 800 کلومیٹر ہے، اور ان کی جو چوڑائی ہے وہ 90 سے لے کر 320 کلومیٹر تک ہے چوڑائی کے لحاظ سے. عمق آن در برخی جاها به 90 متر میرسد. کہتے ہیں ان کی جو گہرائی ہے وہ 90 میٹر تک جاتی ہے. تنگه هرمز خلیج فارس را از دریای عمان جدا می کند. یہ جو تنگه ہے، تنگه سے مراد یہ جو درمیان میں دریا کے ساتھ جو چھوٹا سا دریا کا رستہ بنتا ہے، یعنی ایک اس میں خشکی آ جاتی ہے اور جو دریا کا راستہ ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے. دریائے عمان ایک طرف سے ہو جاتا ہے، ایک طرف سے خلیج فارس آ جاتا ہے. تو پس یہ جو پہلا اوپری حصہ ہے شروع میں، تو یہاں پر ایک موڑ آتی ہے سمندر کی، کہ وہ سمندر کی جو موڑ وہ اس خلیج فارس کو الگ کرتی ہے. ان دریا تو جڑا ہوا ہے، لیکن اسی تنگے موڑ کو جو تھوڑا فاصلہ رہ جاتا ہے سمندر اور خشکی کا، تو وہ اس تنگے ہرمز، جو ہرمز کا نام دیا گیا ہے اس کٹ شاٹ راستے کو، وہ خلیج فارس کو دریائے عمان سے کیا کرتے الگ کرتی ہے، کہ بھئی الگ کر دیا کہ ہاں یہ دریائے عمان ہے، یہ دریائے فارس ہے. اب رودهای کرخه دزه و قارون به خلیج فارس میریزند. اب یہ جو چھوٹے چھوٹے دریا ہوتے ہیں، اب دریا سمندر میں آتے ہیں، تو یہ جو چھوٹے دریا جن کا نام کرخ ہے، دزے اور قارون ہے، یہ دریا خلیج فارس میں آتے ہیں. آبادان، ماه شهر، بوشهر، بندر لنگه و بندر عباس از شاهرهای ساحلی آن هستند. اب جو یہ نام دیے گئے ہیں آبادان کا، مہاشار کا، بوشہر، بندر لنگے اور بندر عباس، یہ جو ہے نا بندرگاہیں ہیں. جس طرح ہمارے یہاں پورٹ قاسم ہو گیا، دوسرے بندرگاہیں ہو گئیں، بندر عباس، اور یہ ساحل سمندر کے ساتھ ہوتی ہیں، جیسے تجارت کی جاتی ہے، وہاں بڑے بیڑے آتے ہیں اور تیل وغیرہ باقی تجارتی چیزیں اٹھا کے لے جاتی ہیں یا لے آتے ہیں. تو یہ ان شہروں میں یہ بندرگاہیں بنی ہوئی ہیں، خلیج فارس کے شہروں میں، جو ایران میں خلیج فارس کے دریا ہیں. بندرهای امام خمینی، شهید رجایی و چند بندر دیگر که در طول این خلیج قرار دارد اثر مهمی در توسعه و پیشرفت ایران دارند. اب آپ کو بتایا نا، جس طرح بندر عباس ہے یا دوسرے پورٹ ہیں جو ساز و سامان لے کر آتے ہیں، تو ان میں یہ پورٹ امام خمینی، پورٹ شہید رجائی اور دوسرے جو پورٹ ہوتی ہیں، وہ اس خلیج فارس میں بہت ہی ایران کے لیے تجارت کرتے ہیں اور ایران کی پیش رفت و ترقی کے لیے بہت ہی مهم ہیں. از شهرهای ساحلی خلیج فارس به تمام دنیا نفت صادر می شود. کہتے ہیں انہی خلیج فارس کے ساحلوں سے یہ تیل ہو گیا، گیس ہو گیا یا اور جو معدنیات ہوتی ہیں، یہ
پوری دنیا میں صادر ہوتی ہیں، ایکسپورٹ ہوتی ہیں. ہمیں نقطے سبب اہمیت زیادہ این خلیج و تنگ یہ ہرمز شده است. کہتے ہیں اسی وجہ سے، اسی وجہ اور نقطے کی وجہ سے یہ جو خلیج فارس ہے اور یہ تنگ ہرمز ہے یہ بہت ہی اہم ہے. اب وہی جو موڑ آپ کو عرض کیا ہے، اب اسی موڑ پر یہ ایرانیوں کا قبضہ ہے. وہ جو دریا تھوڑا دریا بچتا ہے اور وہاں پر تک ایران بحریہ کے وہاں پر آماج گاہ ہے، اور وہاں پہ اب ان کی مرضی ہے کہ اسی خلیج فارس میں کس کو آنے دینا ہے، کسی کو اپروول ہے، کس کو نہیں آنے دینا ہے. اب اسی وجہ سے جو دنیا میں یہ تیل اور گیس اور معدنیات اور جو تجارت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ممالک خریدتے ہیں یا امپورٹ کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، پھر اسی سے آتے ہیں. اب اسی وجہ سے بہت ہی مہم ہے یہ جگہ. اب ان کی مرضی ہے کسی کو آنے دیں یا کسی کو نہ آنے دیں. اچھا جی، کشور ایران در این منطقه غیر از فروش نفت از راه صید ماهی نیز درآمد زیادی به دست می آورد. صاف ظاہر ہے، کہتے ہیں کہ یہ اسی گیس اور جو عرض کیا میں نے پٹرول ہو گیا یا اور تجارتی چیزیں ہوں گی، ان کے علاوہ بھی یہ جو ساحل سمندر میں جو ہے نا شکارچی مچھلیاں پکڑتے ہیں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ان ساحل سے پورے کشور ایران میں جو مچھلی کا کاروبار ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، بہت زیادہ چیزیں یہاں سے استعمال میں ہوتی ہیں اور ان کا بہت ہی فائدہ ہوتا ہے ان سے. در خلیج فارس حدوداً 200 نوع ماہی وجود دارد. اب اسی خلیج فارس میں، بحر فارس میں یہاں پہ کہتے ہیں کہ 200 قسم کی مچھلیاں یہاں پہ وجود رکھتی ہیں، یہاں پہ زندگی گزارتی ہیں. مروارید و صدف در ساحل این خلیج بسیار صید می شود. ان میں جو ہیرے جواہرات کے جو چیزیں ہوتی ہیں یا اور ساحل سمندر سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہی اس میں منافع بخش ہوتی ہیں شکاریوں کے لیے. صید مروارید یکی از شغل‌های مردم ساحل نشین است. اب یہ دیکھیں جو یہاں پہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اس سمندر میں جو مروارید یا اور بہت ہی معدنیات نکلتی ہیں ساحل سمندر سے، تو وہ جو ساحل سمندر کے ساتھ رہنے والے ان کو بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے ان ساحل نشین والوں کے لیے. جزیره کیش یکی از جزیره‌های زیبا و تفریح خلیج فارس است. جزیره کیش ایک چھوٹے سے دریا نما بنایا ہوا جزیرہ بنایا ہوا ہے، تو وہ خلیج فارس کے لیے بہت ہی مہم ہے، جہاں پر لوگ آ کے سیر سپاٹا کرتے ہیں، تفریح کرتے ہیں. واپس دهید. خلیج فارس بین کدام کشورها قرار دارد؟ چه رودهای به خلیج فارس میرسند؟ چه شهرهای در ناحیه‌های ساحلی خلیج فارس قرار دارند؟ چه نقطه‌های باعث اهمیت زیاد خلیج فارس شده است؟ چه چیزهایی در سواحل این خلیج به فراوانی صید می شود؟ جزیره کیش در کجا قرار دارد؟ خوب و واجه جدید. از راه یعنی به وسیله اس طریقے سے، اس وسیلے سے ہی آنها از راه تجارت پول بسیاری به دست آوردند. انہوں نے تجارت کے ذریعے، تجارت کے ہی وسیلے سے بہت زیادہ پیسے کمائے. اہمیت کو اہمیت ہی کہتے ہیں جو مہم ہو. دار دین اسلام تحصیل علم اہمیت زیادہ دارات. دین اسلام میں علم حاصل کرنا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. به دست آوردن یعنی کسب کرنا کے معنی میں آتا ہے کوئی چیز اپنے پاس جو استعمال میں ہوتی ہے، جن کو ہم تلاش و کوشش کے ذریعے ہم اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں به دست آوردن. به دست آوردن علم بدون درس خواندن ممکن نیست. علم کو بغیر پڑھے لکھے، بغیر نہ پڑھیں ہم نہ کوئی محنت کریں، علم حاصل نہیں ہوتی، تو یہ ممکن نہیں ہے. بین درمیان کو کہتے ہیں. در بین کشورهای اسلامی اندونیزی بزرگ ترین کشور است. اسلامی کشوروں میں، اسلامی ممالک میں انڈونیزی کیا ہے؟ انڈونیشیا یہ بہت بڑا ملک ہے. تفریح و سیر تفریح کے معنی میں آتا ہے. من و خانواده‌ام در پایان هر هفته برای تفریح و گردش به دریای جنگل یا پارک می رویم. میں اور میری جو فیملی ہے وہ ہر ہفتے کے آخر میں سیر و تفریح کے لیے ہم یا دریا پہ جاتے ہیں یا کسی جنگل یا پارک کی طرف رخ کرتے ہیں. بندر جیسا آپ کو بتایا ہے
پورٹ کو کہتے ہیں جہاں پہ جو بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں تجارتی وہ وہاں پہ لنگر انداز ہوتے ہیں، تو اسے کیا کہتے ہیں، بندر کہتے ہیں۔ بندر امام خمینی بزرگ ترین بندر ایران است، جو امام خمینی پورٹ ہے وہ ایران کا سب سے بڑا پورٹ ہے۔ تمام یعنی تمام کو اردو فارسی میں تمام کہتے ہیں، یعنی سارے تمام موجودات زندے میں آب و غذا نیاز مندند، کہ جو موجودات ہیں جو زندگی گزارے ہیں جو زندہ ہیں وہ پانی اور کھانے کے لیے نیاز مند ہیں، انہیں ضرورت ہے۔ تھنگے جیسے آپ سے عرض کیا ہے کہ دریا کی ایسی جگہ جہاں پر خشکی زیادہ ہو اور دریا کا جو رستہ ہے وہ کم ہو، یعنی ارد گرد یا پہاڑ ہوں یا خشکی ہو، تو اسے کہتے ہیں یہ تھنگے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب تھنگه جبل الطارق بین کشورهای مغرب و اسپانیا قرار دارد۔ اب یہ جبل الطارق جو جگہ ہے یہ کیا ہے، مغرب اور اسپین کے ممالک کے درمیان میں ہے۔ اب ایک طرف مثلا مغرب ممالک ہیں، ایک طرف اسپین کے ممالک کے درمیان میں چھوٹا راستہ ہے دریا کا، تو کہتے ہیں یہ تھنگے ہے۔ توسیع وہیں رشد کو کہتے ہیں، پیش رفت کو کہتے ہیں۔ ما باید برای توسیع و پیشرفت کشورهای اسلامی تلاش کنیم، ہم اپنے اسلامی ممالک کے فائدے اور ان کے پیش رفت و ترقی کے لیے کیا کریں، کوشش کریں۔ جزیرہ وہیں دریا کے درمیان میں جو جگہ امڑ آتی ہے یا ابھر آتی ہے، یا وہاں پہ جو دریا کے درمیان میں جو جگہ نظر آتی ہے تو اسے جزیرہ کہتے ہیں۔ جزیرہ کو اردو الفاظ میں جزیرے بولتے ہیں۔ جزیره های ایرانی ابو موسی تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس قرار دارد۔ اب ایرانی کے جزیروں میں سے یہ ابو موسی اور تنب بزرگ اور تنب کوچک، بزرگ بڑے کو کہتے ہیں اور کوچک چھوٹے کو کہتے ہیں، یہ یہاں پہ خلیج فارس میں ہے۔ خلیج کسے کہتے ہیں؟ اب یہ خلیج فارس خلیج کہتے ہیں قسمتی از دریا کے در خشکی جلو رفتے و سه طرف آن خشکی قرار دارد۔ کہتے ہیں کہ خلیج اسے کہتے ہیں کہ جو تینوں طرف سے خشکی ہو اور درمیان میں دریا ہو، تو کہتے ہیں خلیج فارس در جنوب ایران قرار دارد، کہ جو خلیج فارس ہے وہ ایران کے جنوب میں ہو۔ اب ایران کی تینوں جگہوں پہ کیا ہے، خشکی ہے، ایک طرف افغانستان، ایران، ترکی اور دوسرے ممالک ہیں، جبکہ تیسری طرف جو ہے نا دریا ہے، تو اسے کہتے ہیں یہ خلیج ہے۔ درآمد وہیں درآمد کو کہتے ہیں، برآمد اور درآمد کو کہتے ہیں، جو پیسہ آتا ہے تجارت کے ذریعے یا جو حاصل ہوتا ہے ہمارے، اسے کہتے ہیں درآمد۔ بیشتر مردم میں دوست داران درآمدشان زیادہ سواد، بہت سارے افراد یا بعض جو لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں پسند ہے کہ ہماری جو درآمد ہے وہ پیسہ بہت زیادہ ہو۔ ساحل میں ساحل سمندر کو کہتے ہیں۔ تماشای غروب خورشید در ساحل دریا بسیار زیبا است۔ ساحل سمندر پر جب دریا غروب ہو رہا ہو تو وہ جو دیکھنے کا منظر ہوتا ہے وہ بہت ہی بسیار زیبا ہوتا ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ ساحل نشین وہ افراد جو کہ دریا کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، دریا میں ساتھ دریا کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ساحل سمندر پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں کہ یہ ساحل نشین ہے۔ قایق سازی کیا شغل ہے یا مردم میں ساحل نشین ہاتھ سے؟ قایق میں کشتی کو کہتے ہیں، عرض کیا تھا۔ قایق چھوٹی کشتی کو کہتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ جو قایق نشین ہوتے ہیں، جو چھوٹے کشتیاں چلاتے ہیں، وہ عام طور پر ساحل سمندر پر زندگی گزارتے ہیں، پھر صبح اٹھ کر وہ کشتی چلاتے ہیں۔ خوب صادر شدن وہیں فارورڈ کے معنی میں آ رہا ہے کہ دیا جائے، مثال کے طور پر حکم صادر جس طرح ہوتا ہے، نفت و گاز از خلیج فارس به کشورهای آسیایی و غربی صادر می شود۔ یہ جو گیس ہیں، یہ جو پیٹرول ہے، یہ خلیج فارس سے لے کر جو براعظم ایشیا اور مغربی ممالک ہیں ان کی طرف بھیجا جاتا ہے، تو بھیجنے کے معنی میں آتا ہے۔ صید کسے کہتے ہیں؟ وہ شکارچی کو کہتے ہیں، یا جو دریا میں یا سمندر میں مچھلیوں کو یا باقی حیوانات کو لیتے ہیں، شکارچی کے معنی میں آتا ہے۔ شغل بیشتر ساحل نشینان صید ماہی است، جو ساحل سمندر پر جو لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ ان کا عام طور پر شغل یہ ہوتا ہے کہ وہ مچھلیوں کو پکڑتے ہیں۔
عمق وہیں گہرائی کو کہتے ہیں. عمق بعضی از جاهای خلیج فارس به 90 متر میرسد کہ بعضی جگہ پر جو خلیج فارس کی جو گہرائی ہے وہ 90 میٹر تک جاتی ہے. قرار داشتن یعنی کسی جگہ پر کسی چیز کو رکھنا، مثلا یا کوئی چیز ہونا. کشور ایران بین عراق و افغانستان قرار دارد کہ جو ایران ہے وہ عراق اور افغانستان کے درمیان میں ہے. کلومیٹر میں ہر 1000 میٹر کو 1 کلومیٹر کہتے ہیں. فاصله تهران تا قم 125 کلومیٹر است. شہر تہران جو دارالحکومت ہے تہران سے لے کر قم المقدس کے درمیان میں جو راستہ ہے وہ 125 کلومیٹر ہے. مروارید جو قیمتی پتھر ہوتے ہیں، قیمتی اشیاء ہوتی ہیں جو سمندر سے نکلتی ہیں، اسے کہتے ہیں مروارید. از مروارید برای ساختن گردن بندهای زیبا استفاده می شود. جو مروارید ہوتی ہیں وہ ان سے کیا کرتے ہیں؟ گلے کا ہار بناتے ہیں، اسے استعمال کرتے ہیں. منطقے وہیں جو جگہ ہوتی ہے، کوئی سرزمین ہوتی ہے، کوئی کشور یا کوئی شہر کو کہتے ہیں کہ یہ شہر ہے. شہر ایک جگہ کے نام ہے. اب وہ جو جگہ ہے شہر بھی ہو سکتا ہے، کوئی زمین ہو سکتی ہے، کوئی کشور بھی ہو سکتا ہے. مثلا منطقه خاورمیانه در قاره آسیا قرار دارد. اب یہ جو زمین ہے، جو پوری زمین ہے، ورلڈ جو دنیا ہے، اس میں اگر درمیان میں دیکھا جائے تو یہ بر اعظم ایشیا ہے. نفت مثال کے طور پر جو گیس ہوتا ہے، جو پیٹرول ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں نفت. مثلا بیشتر ترین نفت دنیا در قاره آسیا وجود دارد. یہ جو پیٹرول ہے، جو گیس ہے، یہ زیادہ تر جو نفت ہے یہ بر اعظم ایشیا میں ہے. نو قسم کے معنی میں آتا ہے. گربه، اسب، ماہی وغیرہ ہر کدام یک نوع حیوان است. جو بلی ہے، جو گھوڑا ہے، جو مچھلی ہے، اس کے علاوہ بھی یہ حیوانوں میں سے قسم ہیں، یعنی حیوان کے قسم ہیں. واژه مخالف: به دست آوردن، از دست دادن، صادر شدن، وارد شدن، مهم، بی مهم، جدا کردن، واصل کردن، طول، عرض. اب یہ ہو گیا ایران کا نقشہ. خوب، نقطہ میں سب سے پہلے نہاد و گزارے. مثلا نہاد کیا ہے، گزارے کیا ہے؟ آپ کے سامنے: فاطمه درس میخواند، خلیج فارس بین ایران و عربستان قرار دارد. احمد و محمد برای فوتبال به ورزشگاه رفتند. اب یہ جملہ ہے، ان میں سے ایک نہاد ہے، ایک نام ہے. مثلا فاطمہ، خلیج فارس، احمد، محمد، یہ نام ہے. اب یہ جو باقی کام ہیں جو انجام دیے جا رہے ہیں، مثلا درس میخواند گزارے ہے، یہ بین ایران اور عربستان قرار دارد برای فوتبال به ورزشگاه رفتند. اب جملہ میں دو چیزیں ہیں، ایک نہاد ہے، ایک گزارے ہے. ہر جملے میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو نہاد ہوتے ہیں یا گزارے ہوتے ہیں. مثلا من طلبه هستم، پیامبران مهربان بودند. خوب، همانند. اب دوسری چیز، همانند نبودن نهاد و شناسی فعل. مثال کے طور پر نهاد و شناسی فعل نہ ہو، در برخی موارد میتوانید همانند نهاد و فعل را رعایت نکنیم. بعض جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ بعض جملوں میں نہاد یا جو فعل ہو وہ نہیں ہوتے، تو کیسے؟ مثلا برائے احترام ہم نہاد یا وہ جو گزارے ہے وہ استعمال نہیں کرتے. مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند، یہاں پہ اب کیا کہا یہ ابھی پتہ نہیں. استاد ساعت 8 به کلاس آمدند. الف. اب بے میں دیکھیں، نہاد غیر جاندار باشد، ایک تو جاندار ہو، علی ہے، احمد ہے، فلان فلان نام، اور بی جان بھی ہو سکتا ہے. مثلا شیشے های خانه به سبب زلزله شکست. بیشتر بدانیم، دریای پارسیان، فارسی جو اہل فارس کا جو دریا ہے، دریائے فارس. خلیج فارس که در جنوب ایران قرار دارد دارای موقعیتی خاص و ممتاز است. یہ جو خلیج فارس جو کہ ایران کے جنوب میں واقع ہے، یہ بہت ہی خاص اور بہت ہی مہم ہے.
و ہموار مورد توجہ کشور ہے مختلف جانب است، جس کی وجہ سے یہ تمام ممالک جو دنیا کے تمام ممالک ہیں ان کے لیے بہت ہی توجہ کا مرکز بنا ہے۔ در خلیج فارس غیر از ذخائر ماہی بزرگ ترین منابع نفتی جہاں نیز وجود دارد۔ جس طرح عرض کیا تھا پیچھے کہ خلیج فارس میں یہ جو نفت ہے، گیس، پٹرول اور دوسری جو چیزیں ہیں، ان کے علاوہ جو مچھلی کا کاروبار یہ بھی بہت زیادہ یہاں پہ جانا جاتا ہے۔ این خلیج بیش از 251 ممیز 226 کلومیٹر مربع مساحت دارد۔ اب یہ اس کی مربع میٹر دیکھیں تو یہ 226 سے 251 کلومیٹر کے درمیان یہ اس کی مساحت ہے، یعنی لمبا رستہ ہے یہ۔ ہوای خلیج فارس و استان ہوا شہر های اطراف آن بسیار گرم و مرطوب است۔ اب خلیج فارس میں اور جو باقی جو صوبے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ساحلی شہر ہیں ان میں گرم ہوا اور مرطوب قسم کی ہوا ہوتی ہے۔ در این خلیج جزایر بسیار مختلفی مانند کیش، ابو موسیٰ، تھمب بزرگ و کوچکش، خارق وغیرہ وجود دارد۔ جس طرح عرض کیا تھا کہ اس میں جو جزیرے ہوتے ہیں، اس خلیج فارس میں جزیرے مختلف جزیرے ہیں، جیسا کہ کیش ہے، ابو موسیٰ، تھمب بزرگ، چھوٹا بڑا، کاشم اور خارق وغیرہ ہیں۔ قوم فارس اولین انسان هایی بودند که بخش‌های جنوب ایران را برای سکونت انتخاب کردند و نام دریای پارس را بر این خلیج گذاشتند۔ اب یہ پارس، اب کسی کسی جگہ پر ہم دیکھتے نا کہ پارسی لکھا ہوتا ہے، پے 3 نقطے والا پارسی، تو وہیں ایک قوم تھی جس پارس کہلاتی تھی۔ اب وہ آ کر اسی ایران کے جنوب میں انہوں نے رہنے کا انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ رہیں، انتخاب کیا کہ ہم یہیں پہ رہیں گے، اور کیونکہ وہ ساتھ دریا اور سمندر رہتا تھا، وہ دریائے پارس کہلایا گیا، ٹھیک ہے نا، تو وہ اسی وجہ سے دریائے فارس کہلایا جا رہا ہوتا ہے۔ حدود 2500 سال پیش، تقریباً 500 سال پیش از میلاد مسیح، داریوش هخامنشی بادشاه ایران با کشتیرانی در دریای پارس نخستین ناوگان دریای جهان را به وجود آورد۔ کہتے ہیں کہ 2500 سال پیش، تقریباً 500 سال میلاد مسیح میلاد مسیح علیہ السلام سے پہلے 500، تو یہ ایک داریوش ہخامنشی جو ایران کا بادشاہ تھا، وہ اسی دریائے پارس سے کشتی کے ذریعے پہلی کشتی لے کر اس جہان سے یہاں پر تشریف لایا تھا، جو بادشاہ ایران بنا تھا۔ کشتی های او طول رودخانه سند تا کرانه های اقیانوس هند و دریای عمان و خلیج فارس را پیمودند۔ وہ اپنی کشتی کو جو دریا ہیں، سندھ کے دریا ہیں، یا اقیانوس و ہند کے جو دریا ہیں، یا عمان و خلیج فارس سے لے کر آیا۔ و به فرمان او کانالی در نزدیکی سوئز تا دریای مدیترانه کنده شد که در نوشته آمده است۔ اب انہوں نے حکم دیا کہ یہ آپ نے کیا کرنا ہے، سوئز کے نزدیک ایک دریا مدیترانہ ہے، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، کھودنا ہے، کہ وہاں پہ لکھا بھی گیا ہے کہ کس نے، اس نے لکھا ہے کہ من یعنی داریوش ہخامنشی فارسی ہستم، اس نے لکھا ہے، ابھی بھی لکھا ہوا ہے کہ میں جو ایران کا بادشاہ پارسی ہوں، از پارس مصر گشودم، میں مصر سے یہاں پر آیا، من فرمان کھندن این کنارہ دادیم، اور میں اس جو چھوٹا دریا ہے، کنال ہے، اس کو میں نے کھودنے کا حکم دیا ہے۔ از سفرنامه های فیثاغورس 570 سال قبل از میلاد مسیح تا سال 1958 میلادی در تمام منابع مکتوب جهان نام خلیج فارس و یا معادل های آن ثبت شده است۔ فیثاغورس کے سفرنامے یا تاریخ فیثاغورس میں 570 سال پہلے میلاد مسیح میں، جو کہ 1958 میلادی بنتا ہے، تمام منابع تاریخی جہان میں اس کا نام خلیج فارس یا اس کے متبادل جو نام ہے وہ لکھا گیا ہے۔ فالایوس آریانوس در اثارش از خلیج فارس به نام پرسیکون کا ایتاس نام برد۔ اب فالایوس آریانوس نے جو تاریخ آثار میں اپنے خلیج فارس کا نام کیا کیا ہے، پرسیکوش کا ایتاس لکھا ہے۔
اور یہاں پر نام لیا ہے. و یونانی های باستان این خلیج را پرسیکوس سینوس، اور یونانی زبان میں اس کا نام پرسیکوس سینوس یا سینوس پرسیکوس کہ ہمان خلیج فارس است. یہی نام لکھے ہیں، پرسیکوس سینوس یا سینسوس پرسیکوس، یہی نام خلیج فارس کے لیے انتخاب کیے ہیں یہ کیا یونانی زبان میں. تا قرن 19 میلادی در کشورهای عربی به نامهای الخلیج الفارسی یا بحر الفارسین یا بحر العجم و در زبانهای اروپایی به نامهای مانند پرسین گلف، سینس پرسیان یا پرسیس گلف یا گلفودی پرسیا نامیده شده است. اور جب 8ویں صدی میں قرن 19 20ویں صدی میں ان ممالک کو جو کشور عربی ہیں، عربی ممالک میں اس خلیج فارس کا نام الخلیج فارس یا بحر الفارس یا بحر العجم یا اروپائی یورپ کے زبانوں میں ان کو انگلش میں پرسین گولف یا سینس پرسیان یا پرسش گولف یا گلفودی پرسیا لکھا گیا ہے. اب یہ دیکھیں جزیرے بین اور یہ تھنگے ہے، یعنی ایک طرف خشکی دوسری طرف خشکی، درمیان میں پانی سمندر کی جگہ بنی ہوئی ہے. ایک طرف دریا دوسری طرف دریا، یا ایک طرف کشور ایک ملک ہے دوسرا ملک کے درمیان میں سمندر کے بہنے کا راستہ، تو یہ کہتے ہیں کہ تھنگے. عرض، طول، صادر شدن، وارد شدن، بندر، نفت، صید، خلیج، تفریحی، عمق جسے کہتے ہیں ساحل. خوب، یہ آج کا ہم نے درس آپ کو دیا ہے. امید کرتے ہیں یہ دروس آپ کے لیے بہت ہی مفید مند ثابت ہوں گے. کوئی بھی مشکل کوئی بھی مسئلہ پیش آ رہا تو آپ ہمیں واٹس ایپ پر ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھا کریں. خدا حافظ ناصر.